السلام علیکم دوستو، کیا اب بھی ہر وقت لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے کرتے تھک چکے ہیں؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب چاہے جتنا بھی اچھا کر لیں پھر بھی اب کافی نہیں ہے؟ کیا آپ مسلسل خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں، اپنی غلطیوں پر خود کو سزا دیتے ہیں اور اندر ہی اندر یہ خوف محسوس کرتے ہیں کہ اگر لوگوں نے آپ کا اصل روپ دیکھ لیا تو شاید وہ آپ کو قبول نہ کریں؟ اگر ہاں تو آج کی یہ کتاب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشہور محقق اور مصنفہ براؤن کی طاقتور کتاب اون دی گفٹس آف امپرفیکشن کے بارے میں۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل خوشی کامل بننے میں نہیں بلکہ اپنی خامیوں کے ساتھ خود کو قبول کرنے میں ہے۔ یہ کتاب آپ کو سکھائے گی خود سے محبت کیسے کریں، لوگوں کو خوش کرنے کی عادت کیسے چھوڑیں، شیم اور سیلف ڈاؤٹ سے کیسے نکلیں، اپنی آتھینٹسٹی کیسے اپنائیں اور اپنی زندگی سکون، کانفیڈنس اور جو کے ساتھ کیسے تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک ایسی جرنی جو شاید آپ کو پہلی بار یہ احساس دلائے کہ آپ پہلے سے ہی کافی ہیں۔ کیا آپ اپنی اصل شخصیت بننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ پوری زندگی ماسکس پہن کر گزارتے ہیں۔ کبھی ہم لوگوں کی توقعات کے مطابق خود کو بدلتے ہیں، کبھی ریجیکشن کے خوف سے اپنی اصل فیلنگز چھپاتے ہیں، اور کبھی صرف اس لیے فیک خوشی دکھاتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں پسند کرتے رہیں۔ ہم سب کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، اگر لوگوں نے میرا اصل روپ دیکھ لیا تو شاید وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ لیکن براؤن کہتی ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کنیکشن ہے، اور یہی کنیکشن تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اپنی اصل حقیقت کے ساتھ دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ اسی کو وہ ہول ہارٹڈ لیونگ کہتی ہے۔ ہول ہارٹڈ لیونگ کا مطلب ہے اپنی ورتھ کو ثابت کیے بغیر جینا، خود کو مسلسل بدلنے کے بجائے قبول کرنا، اور یہ مان لینا کہ آپ فلوڈ ہونے کے باوجود بھی محبت اور رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں۔ آتھینٹسٹی کیا ہے؟ آتھینٹسٹی کوئی ایسی چیز نہیں جو کچھ لوگوں میں پیدائشی ہو اور کچھ میں نہ ہو۔ یہ ایک روزانہ کی پریکٹس ہے، ہر صبح اٹھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ میں آج پریٹینڈ نہیں کروں گا، میں اپنی اصل شخصیت کے ساتھ جینے کی کوشش کروں گا۔ آج کی دنیا مسلسل ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ ہمیں کیسا نظر آنا چاہیے، کتنے سکسیسفل ہونا چاہیے، کتنے رچ ہونا چاہیے، اور دوسروں کی نظر میں پرفیکٹ کیسے بننا چاہیے۔ ایسی دنیا میں خود بن کر جینا ایک ریبیلیان ہے۔ کرج یعنی اصل بہادری کیا ہے؟ جب ہم کرج سنتے ہیں تو ہمیں جنگ، ہیروئزم اور خطرناک سچویشنز یاد آتی ہے۔ لیکن اصل کرج کیا ہے؟ اصل کرج ہے اپنے دل کی سچائی دنیا کے سامنے رکھنا۔ یہ وہ کرج ہے جب آپ کسی میٹنگ میں کہیں مجھے یہ بات پوری طرح سمجھ نہیں آئی، کیا آپ دوبارہ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ یہ وہ کرج ہے جب آپ کسی اپنے سے کہیں مجھے ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے۔ یہ وہ کرج ہے جب آپ لوگوں کے ججمنٹ کے خوف کے باوجود خود رہنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کمپیشن یعنی خود پر رحم کرنا۔ اکثر لوگ دوسروں کے لیے بہت نرم ہوتے ہیں لیکن اپنے لیے بے حد سخت۔ ایک چھوٹی سی مسٹیک پر ہم خود کو مینٹلی پنش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اگر آپ خود سے نفرت کریں گے تو آپ کبھی دوسروں سے سچی محبت بھی نہیں کر سکیں گے۔ ٹرو کمپیشن تب آتی ہے جب آپ اپنی فلوز کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اور ایک اہم بات، کمپیشنٹ لوگ باؤنڈریز بھی رکھتے ہیں۔ وہ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ او نو ای کہنا بھی سیلف ریسپیکٹ کا حصہ ہے۔ کنیکشن کیوں ضروری ہے؟ کنیکشن تب بنتا ہے جب انسان خود کو دیکھا گیا، سنا گیا اور ویلیوڈ محسوس کرے۔ ہم بایولوجیکلی کنیکشن کے لیے بنے ہیں، یہ لکشری نہیں، یہ ضرورت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرفیکشن کے پیچھے بھاگتے ہوئے خود ہی کنیکشن ڈسٹرو کر دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں اگر میں پرفیکٹ بن گیا تب لوگ مجھے ایکسپٹ کریں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لوگ پرفیکٹ انسانوں سے نہیں بلکہ ریل انسانوں سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ آتھینٹک ہونے کی قیمت۔ جب آپ اپنی اصل شخصیت کے ساتھ جینا شروع کریں گے تو کچھ لوگ ناراض ہوں گے،
جو لوگ آپ کی پیپل پلیزنگ عادتوں کے عادی تھے وہ آپ کے باؤنڈریز بنانے پر انکمفرٹیبل محسوس کریں گے، لیکن اس بریوری کا ریوارڈ بہت بڑا ہے۔ آپ کو آخرکار اپنی زندگی جینے کا حق مل جائے گا۔ آپ کو ہر وقت پرفارم نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی ورتھ ثابت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ صرف یہ جان لیں گے کہ میں کافی ہوں۔ پرفیکشنزم دراصل کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں پرفیکشنزم کا مطلب ہے بہترین بننے کی کوشش، لیکن براؤن کہتی ہے پرفیکشنزم دراصل شیم سے بچنے کی کوشش ہے۔ یہ ایک شیلڈ ہے، ایک آرمر جو ہم ججمنٹ سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں۔ شیم اور گلٹ میں فرق۔ گلٹ کہتا ہے میں نے غلط کام کیا، لیکن شیم کہتا ہے میں خود غلط ہوں۔ یہی شیم ہمیں اندر سے توڑ دیتا ہے۔ جب آپ کسی مسٹیک کے بعد خود سے کہتے ہیں میں یوزلیس ہوں، میں فیلیار ہوں، میں کبھی کافی نہیں ہو سکتا، تو یہ شیم ہے۔ اور شیم تین چیزوں پر گرو کرتی ہے: سیکریسی، سائلنس، ججمنٹ، لیکن ایمپتی اسے ختم کر دیتی ہے۔ سیلف کمپیشن کے تین ستون۔ مشہور ریسرچر کرسٹی نیف کے مطابق سیلف کمپیشن کے تین پلرز ہیں۔ ایک، سیلف کائنڈنس، اپنی غلطیوں پر خود کو گالیاں دینے کے بجائے نرمی سے ٹریٹ کرنا۔ دو، کامن ہیومینٹی، یہ سمجھنا کہ سٹراگل صرف آپ کی زندگی میں نہیں، ہر انسان سٹراگل کرتا ہے۔ تین، مائنڈفلنس، اپنے ایموشنز کو اگنور بھی نہ کرنا اور ان میں مکمل ڈوب بھی نہ جانا۔ کیا آپ خود سے ویسے بات کرتے ہیں جیسے دوستوں سے؟ ذرا سوچیں، اگر آپ کا کوئی دوست مسٹیک کرے تو آپ شاید اسے کمفرٹ دیں گے، لیکن جب آپ خود مسٹیک کرتے ہیں تو آپ کا انر وائس کیسا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ خود سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ اپنے سب سے بڑے دشمن ہوں۔ سیلف کمپیشن کا مطلب ہے اپنا دشمن نہیں، اپنا دوست بننا۔ ریزیلینس یعنی دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت۔ زندگی ہر انسان کو کبھی نہ کبھی توڑتی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ اب گریں گے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے اب دوبارہ کتنی جلدی اٹھتے ہیں۔ ریزیلینٹ لوگ پین سے بھاگتے نہیں، وہ پین کو فیل کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ہوپ صرف احساس نہیں، ایک سکل ہے۔ ریسرچ کے مطابق ہوپ تین چیزوں پر مشتمل ہے: گولز، پیتھویز، ایجنسی، یعنی اب جانتے ہیں کہاں جانا ہے، راستہ تلاش کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اب پہنچ سکتے ہیں۔ ہم خود کو نم کیوں کرتے ہیں؟ جب ہم درد محسوس کرتے ہیں تو فوراً کسی ڈسٹریکشن کی طرف بھاگتے ہیں۔ اینڈلیس سکرولنگ، بنج ایٹنگ، اوور ورکنگ، مسلسل مصروف رہنا۔ ہم ایموشنز فیل نہیں کرنا چاہتے، لیکن مسئلہ یہ ہے آپ صرف درد کو نم نہیں کر سکتے۔ جب آپ سیڈنس نم کرتے ہیں تو جو بھی نم ہو جاتی ہے۔ گریٹٹوڈ اور جو کبھی ایسا ہوا کہ آپ بہت خوش تھے اور اچانک دماغ میں کوئی خوفناک خیال آ گیا، یہی فوربودنگ جو ہے۔ ہم خوشی سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمیں لوس کا خوف ہوتا ہے، اسی لیے گریٹٹوڈ ضروری ہے۔ گریٹٹوڈ صرف فیلنگ نہیں، پریکٹس ہے۔ روزانہ کانشسلی اپریشیٹ کرنا، اپنی فیملی، اپنی صحت، اپنی چھوٹی خوشیاں، اپنی موجودہ زندگی۔ اسکرسٹی مائنڈ سیٹ، ہماری سوسائٹی ہمیں مسلسل یہ احساس دلاتی ہے کہ ہمارے پاس کافی وقت نہیں، کافی پیسے نہیں، کافی سکسیس نہیں، ہم کافی اچھے نہیں۔ لیکن اصل سکون تب آتا ہے جب آپ کہیں میرے پاس انف ہے اور میں انف ہوں۔ اپنی انٹویشن پر ٹرسٹ کریں۔ ہم ہر ڈیسیژن میں گارنٹی چاہتے ہیں۔ ہم ہر کسی سے پوچھتے ہیں میں کیا کروں، لیکن انٹویشن دراصل آپ کے دماغ کی ایکیومیلیٹڈ وزڈم ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دل وہ جانتا ہے جو لاجک ابھی نہیں جانتا۔ کریٹیوٹی ہر انسان کے اندر ہے،
لوگ سمجھتے ہیں کریٹیوٹی صرف آرٹسٹس میں ہوتی ہے، لیکن کریٹیوٹی صرف پینٹنگ میوزک نہیں، کوکنگ بھی کریٹیوٹی ہے، گارڈننگ بھی کریٹیوٹی ہے، رائٹنگ، ڈیزائننگ، بلڈنگ، سب کریٹیوٹی ہیں۔ اور جب انسان اپنی کریٹیوٹی سپریس کرتا ہے تو وہ اندر ہی اندر فراسٹریشن، شیم اور سیڈنس میں بدل جاتی ہے۔ کمپیرسن آپ کی خوشی چوری کر لیتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم دوسروں کی ہائی لائٹ ریل دیکھتے ہیں اور اپنی بیہائنڈ دا سینز زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں میں اتنا اچھا نہیں ہوں، لیکن کمپیرسن ہمیشہ آپ کی ارجنیلٹی ختم کرتا ہے۔ آپ کا جرنی یونیک ہے، آپ کا ایکسپریشن یونیک ہے، ریسٹ آپ کا حق ہے۔ آج کی ہسل کلچر نے ایگزاسشن کو اچیومنٹ بنا دیا ہے۔ لوگ فخر سے کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں، میں نے پوری رات نہیں سویا، لیکن حقیقت یہ ہے ریسٹ لیزینس نہیں، ریسٹ سروائیول ہے۔ آپ مشین نہیں ہیں۔ پلے کیوں ضروری ہے؟ پلے صرف بچوں کے لیے نہیں، اڈلٹس کو بھی پلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہنسنا، گیمز کھیلنا، میوزک سننا، ڈانس کرنا، یہ سب روح کو ہیل کرتے ہیں۔ کام اور سٹلنس، ہم مسلسل نوز میں جی رہے ہیں۔ نوٹیفیکیشنز، نیوز، سوشل میڈیا، سٹریس، ہم خاموشی سے ڈرتے ہیں کیونکہ خاموشی میں ہمیں اپنی اصل فیلنگز سنائی دیتی ہے، لیکن ہیلنگ سائلنس میں ہی ہوتی ہے۔ میننگ فل ورک صرف بڑی جاب زیادہ سیلاری نہیں۔ میننگ فل ورک وہ ہے جو آپ کی روح کو زندہ محسوس کروائے، وہ کام جس میں آپ خود کو کھو دیں اور وقت کا احساس ختم ہو جائے۔ لیفٹر، سانگ اور ڈانس، ٹرو جو کبھی کول او نہیں ہوتی۔ اصل خوشی گوفی ہوتی ہے، لاؤڈ ہوتی ہے اور ولناربل ہوتی ہے۔ دل کھول کر ہنسنا، گاڑی میں اونچی آواز میں گانا گانا، کچن میں ڈانس کرنا، یہ سب انسان کو زندہ محسوس کرواتے ہیں۔ آخری پیغام، دوستو، ہول ہارٹڈ لیونگ کوئی ڈیسٹینیشن نہیں، یہ روزانہ کی پریکٹس ہے۔ کبھی آپ سٹرونگ ہوں گے، کبھی دوبارہ پرفیکشنزم میں پھنس جائیں گے، اور یہ بالکل نارمل ہے۔ اصل مقصد پرفیکٹ بننا نہیں، بلکہ اویئر ہونا ہے۔ اپنی فلوز کو قبول کریں، اپنی یونیکنیس سیلیبریٹ کریں، اور خود کو دنیا کے سامنے آنے دیں، کیونکہ آپ کی کہانی اہم ہے، آپ کی آواز ضروری ہے، اور آپ، جی ہاں، آپ پہلے سے ہی کافی ہے۔ اگر آپ کو یہ جرنی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ اس کتاب کا کون سا لیسن آپ کے دل کو سب سے زیادہ ٹچ کر گیا۔